مت بنو پاگل، صبرین نے بے اختیار اسے ڈانٹ دیا۔ تمہاری یادداشت واپس آنے کے امکانات اس سے زیادہ ہیں کہ کوئی مرکری سیارہ تک پہنچ جائے۔ اگر تم نے یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ایک دن کسی احمق میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ شہزام ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سبی، تمہیں اب بھی میری پرواہ ہے؟ تم پاگل ہو، صبرین نے اچانک غصے سے کہا۔ میں تو وہ بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مافین کا باپ کوئی احمق بن جائے۔ میں بس نہیں چاہتی کہ مافین کو بڑا ہو کر کسی بے وقوف کی دیکھ بھال کرنی پڑے۔ اس نے جھنجھلا کر جواب دیا، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ شہزام نے سر ہلایا اور زندی انداز میں اسے بستر پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں چھپا درد واضح تھا۔ سپی، میں تمہارا پیچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں کر پا رہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے اپنی ہی کمزوریوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتا۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے، پھر ایک جملہ جو شاید اس کے اندر کئی راتوں سے طوفان بن کر گردش کر رہا تھا وہ کہہ گیا، مجھ سے وعدہ کرو تم ولید سے طلاق لے لو گی۔ صبرین کا چہرہ لمحے بھر کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اگر تم اسحاق یا احسان ٹالٹن سے بھی شادی کر لو تو میں پھر بھی کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اب ضبط کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ دل چاہا کہ سامنے کھڑے شخص کو ایسی جگہ لات مارے کہ زندگی بھر سنبھل نہ پائے، مگر اگلے ہی لمحے خیال نے اسے روک دیا۔ وہ تو پہلے ہی بکھرا ہوا تھا اور کسی گرے ہوئے شخص کو مزید روندنا بہادری نہیں ظلم ہوتا ہے۔ صبرین نے دانت پیستے ہوئے انتہائی زہرخند لہجے میں کہا، شہزام سوری، کیا تم بیمار ہو؟ کیا تمہیں شادی کوئی مذاق لگتی ہے؟ کیا میں ہر وقت طلاقیں لیتی رہوں؟ تمہاری بات کیوں مانوں؟ اس کی نظریں سامنے کھڑے شخص کی روح چیر رہی تھیں اور وہ بس خاموش کھڑا تھا، شکست خوردہ، بکھرا ہوا اور شاید شرمندہ بھی۔ میں یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میں ایک طلاق یافتہ عورت بن گئی اور اب تم چاہتے ہو کہ میں دوسری شادی کی بھی قربانی دوں تاکہ تیسری کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تم لاجواب ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و ناموس کی پرواہ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مت رو۔ شہزام کو لگا جیسے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ شہزام سوری، میں تم سے التجا کرتی ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں ولید کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ شہزام کا دل مزید ڈوب گیا۔ کیا میری باتیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ ولید کرتیزی ایک سیدھا سادہ شخص نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، لیکن جب تک وہ میرے ساتھ اچھا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صبرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے خود سب کچھ چیک کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہزام، تم میرے اور اس کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔
میں ایسا نہیں کر رہا۔ شہزام کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صبرین کو کیسے قائل کرے۔ میں ولید ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے پولیس اسٹیشن میں بند کروا کر حملہ کروایا تھا۔ صبرین نے حیرت سے ہونٹ کھولے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہی قیدی جسے میرے ساتھ سیل میں رکھا گیا تھا، اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میرے کھانے میں کسی نشہ ملا دیا تھا، ورنہ میں خود کی حفاظت کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے سبی؟ تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ میں بھی تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آخر میں یہ سب محض تمہارا اندازہ ہی تو ہے۔ صبرین نے سر ہلایا۔ اور پھر اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو یہ بالکل فطری بات ہے۔ تم نے اس کی منگیتر کو اغوا کیا تھا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں بھی تمہیں اپاہج کر دینے کی خواہش رکھتی۔ شہزام ہنس پڑا۔ کیوں؟ آخر کیوں تم میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہو؟ یہ دیکھ کر کہ ولید مکمل طور پر نظروں سے اوجھل تھا اور لیونا میں اس وقت ممبرز کی کمی تھی، شہزام کو یقین تھا کہ ولید کوئی نیک انسان نہیں ہو سکتا، مگر وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھا۔ سیدھی بات کرو، تم بس خود غرض ہو، تم مجھے ولید کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ تم واقعی بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ شہزام جانتا تھا کہ وہ اسے قائل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہاں میں کمینہ ہوں، اسی لیے تم جس مرد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرو گی، پہلے مجھے اسے پرکھنے دینا ہوگا۔ جب میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ وہ ٹھیک ہے، تبھی تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ جہنم میں جاؤ۔ صبرین سے برداشت نہ ہوا اور اس نے غصے میں اس کی ران پر زور سے لات ماری۔ شہزام درد سے کراہا، مگر فوراً اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ مارو جتنا مارنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھوڑو مجھے۔ صبرین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، چاہے وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، مگر اس کا یوں پکڑنا اسے بے حد شرمندہ کر رہا تھا۔ نہیں، شہزام نے اس کی چمپی ہوئی شکل کو دیکھتے ہوئے نرم مسکراہٹ دی۔ سو جاؤ۔ ایسے میں کیسے سو سکتی ہوں؟ صبرین پاگل ہونے لگی۔ وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی، مگر مافین کو جگانے سے ڈرتی تھی۔ شہزام سوری، مجھے زبردستی نفرت کرنے پر مجبور مت کرو، تم پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ شہزام نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، سپی، میں کچھ نہیں کر سکتا، واقعی کچھ بھی نہیں۔ تم جیسے لوگوں کو واقعی یہی سزا ملنی چاہیے کہ تم کچھ نہ کر سکو، جا کر خواجہ سرا بن جاؤ۔ صبرین نے تنگ آ کر آہستہ سے بددعا دی۔ پہلے تو وہ اس کے زخم پر نمک چھڑکنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب دل کر رہا تھا کہ سارا نمک اس پر رونڈیل دے۔ کیا کہا؟ ہمت ہے تو دوبارہ کہو۔ شہزام کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ کیا تمہیں ابھی تک مجھے سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے؟ چاہے میں کچھ نہ کر سکوں، مگر تمہیں خوش کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ ذلیل! ایسی بے شرمی میں صبرین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر لال ہو گیا۔
آخرکار اس نے غصے سے اپنی زبان بند کر لی اور اسے گھورنے لگی۔ وہ اتنی دیر گھورتی ہی رہی کہ اس کی آنکھیں تھک گئیں۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، مگر بے خیالی میں نیند آ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شہزام ساری رات اسے دیکھتا رہا جب وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ سپی، اگر تمہارا شوہر ولید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں کب کا پیچھے ہٹ چکا ہوتا، مگر کیونکہ وہ ولید ہے میں تمہیں اس آگ میں کودنے نہیں دے سکتا۔ اگلی صبح صبرین مہفین کی ہنسی کی آواز سے جاگی۔ ممی، ممی آپ واقعی آ گئی تھیں؟ مہفین اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور ایک ننھے فرشتے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ممی، کیا آپ رات بھر میرے ساتھ تھیں؟ صبرین نے آنکھیں کھولی اور اچانک یاد آیا کہ وہ شہزام کے بیڈ روم میں ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پایا کہ وہاں صرف وہ اور مہفین تھے۔ مہفین، آہستہ بولو، شہزام کو مت سننے دو کہ تم مجھے ممی کہہ رہی ہو۔ صبرین نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا۔ پتہ ہے، میں آہستہ بولوں گی۔ مہفین نے شرارت سے ہونٹ دبائے، مگر اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اسے بے حد معصوم بنا رہے تھے۔ صبرین نے اس کا ماتھا چھوا۔ اچھا بچہ، تمہارا بخار اتر گیا ہے۔ او ہاں، ڈاکٹر بہت زبردست تھا، ہاں ہاں۔ مہفین نے تھوڑا شرمندہ ہو کر اپنا چہرہ صبرین کے بازو میں چھپا لیا۔ ممی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، چاہے اب تم ٹھیک ہو پھر بھی بعد میں تمہیں دوا لینا ہوگی۔ آؤ میں تمہارے بال باندھ دیتی ہوں۔ صبرین نے مہفین کو گود میں اٹھایا اور اس کے بال سنوارنے لگی۔ جب وہ اسے تیار کر چکی تو اسے گود میں لے کر کمرے سے باہر آئی۔ شہزام گھر پر نہیں تھا اور یہ دیکھ کر وہ ناگواری سے سوچنے لگی، بچی بیمار ہے اور یہ صبح ہی غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فریج کھول کر مہفین کے لیے ناشتہ بنانے لگی، شہزام واپس آیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ، سویٹ پینٹس اور روگنگ شوز میں پہنے ہوئے تھا۔ ورزش کے بعد اس کا خوبصورت چہرہ ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے سے چپکے ہوئے بال اور باریک شرٹ کے نیچے نمایاں سخت ایبس اسے اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ صبرین نے دل میں سرد آہ بھری۔ اگر کسی اسپورٹس برانڈ کے اشتہار میں اس کی تصویر لگائی جائے تو پوری دنیا میں دھوم مچ جائے، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اتنی آسانی سے جوگنگ کے لیے نکل گیا تھا، اسے بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ میں واک پر گیا تھا اور ناشتہ بھی لے آیا ہوں۔ شہزام نے میز پر ناشتہ رکھتے ہوئے وضاحت دی۔ بچی بیمار ہے اور تمہیں جوگنگ کی پڑی ہے، واقعی بہت لاپرواہ ہو تم۔ صبرین نے غصے سے کہا، وہ تم یہاں تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے ورزش جاری رکھنی ہوگی۔ شہزام نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ ورزش کے بعد وہ تھوڑا ہانپ رہا تھا اور اس کی بھاری بھاری آواز بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ صبرین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، جبکہ مہفین معصومیت سے بولی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ گردے، شہزام نے جلدی سے بہانہ بنایا، میرے گردے کمزور ہیں۔ چلو مہفین، ناشتہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، مجھے ٹوسٹ بہت پسند ہے۔ مہفین نے آگے ہاتھ بڑھایا، مگر صبرین نے فوراً پلیٹ کھینچ لی۔
اور صبرین کو گھورتے ہوئے کہا، آر یو سیریس؟ اسے ابھی بخار تھا، یقیناً اسے اندرونی سوجن ہو گئی ہوگی، اور تم اسے ٹوسٹ کھلا رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ پھر سے بیمار ہو جائے؟ شہزام ہکا بکا رہ گیا اور فوراً معذرت کرنے لگا، میری غلطی، میں نے دھیان نہیں دیا۔ یہ دماغ کس لیے ہے تمہارے پاس؟ اور ہاں، اسے ڈمبلنگس بھی مت کھلانا، ٹھیک ہے؟ بچوں کے معدے مکمل طور پر نشوما نہیں پاتے، یہ ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ صبرین نے اسے مسلسل ڈانٹنا شروع کر دیا، اور شہزام سر جھکائے سنتا رہا، بالکل جیسے کسی ہمسائے کے بچے نے کوئی غلطی کر دی ہو اور اب شرمندگی سے زمین کو گھور رہا ہو۔ 10 منٹ کی مکمل ڈانٹ کے بعد صبرین آخرکار کچن میں جا کر محفین کے لیے دلیا بنانے لگی۔ محفین نے شہزام کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولی، مجھے دلیا نہیں کھانا۔ شہزام نے آہستہ سے کہا، جب تمہاری ممی چلی جائیں گی تو ہم جا کر کچھ مزیدار چیزیں کھائیں گے۔ تم دونوں کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ صبرین نے کچن میں مڑ کر خطرناک نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، محفین نے کندھے اچکائے۔ محفین کہہ رہی تھی کہ اسے تمہارا دلیا بہت پسند ہے۔ شہزام نے فوراً بہانہ بنایا۔ صبرین نے دل میں ہنکارا بھرا، کیا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بے وقوف ہے؟ محفین کو دلیا بالکل پسند نہیں تھا، مگر وہ بیمار تھی، اس لیے مجبوراً کھانا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو خفیہ اشارہ کیا اور مسکرائے۔ اس نے دل میں ایک گہری سانس لی۔ چاہے محفین اپنے باپ کو برا آدمی کہتی رہی ہو، مگر وہ پھر بھی اس کا حقیقی والد تھا، بالکل جیسے محفین اور محرام ولید کے ساتھ ہمیشہ مہذب رہتے تھے۔ چھوٹے بچے بھی جانتے تھے کہ ولید ان کا حقیقی والد نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد صبرین گاڑی لے کر روانہ ہو گئی۔ انکل، میں نے پوری کوشش کی، محفین نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں ہمیشہ آنٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو بھی کام ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ جھوٹ نہیں بول سکتی، بچوں کے لیے جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ ہاں، تم نے بہت اچھا کیا محفین، شہزام بھی یہ جانتا تھا۔ وہ پچھلی رات صبرین کو بہلا پھسلا کر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر آج رات اور کل رات اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ جب سے شہزام کا سر درد سے پھٹنے لگا، ہادی نے اسے ایک نئی خبر دی۔ میرا نے اپنے مقدمے کے لیے کنٹری وائی کے سب سے بہترین وکیل سٹیونز کو حاصل کر لیا ہے۔ سٹیونز؟ شہزام حیران ہوا۔ قانونی دنیا میں سٹیون کا مقام بھی ویسا ہی تھا جیسا کاروبار دنیا میں شہزام کا تھا۔ ایسے لوگ پیسے سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سٹیونز کو اپنا کیس لینے پر آمادہ کر لے گی۔ لگتا تھا کہ اسے ایک بار پھر میرا کا صحیح سے پتہ لگانا پڑے گا۔ شہزام سر، سٹیونز نہ صرف طاقتور ہے بلکہ بہت چالاک اور بے رحم بھی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس بار جیتنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ہادی بھی تسبس کا شکار نظر آیا، جس نے سٹیونز کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی۔ وہ کہیں زارون سر تو نہیں؟ شاہ فیملی نے پہلے ہی زارون سے تعلقات توڑ لیے ہیں۔ سٹیونز اس کے کہنے پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ شہزام نے آئیبرو اٹھائے اور مسکرا دیا، فکر مت کرو، یہ آسٹریلیا ہے، کنٹری وائی نہیں۔
یہاں کے ججز مجھ پر تھوڑا زیادہ مہربان ہیں، مگر میں تنویر سے بات کرتا ہوں۔ زارون کو میرا کے مقدمے کے لیے سٹیونز کو حاصل کرنے کی خبر تنویر سے ملی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے بھی میرا کے لیے سٹیونز کو حاصل کرنے کا سوچا تھا، مگر سٹیونز کے سیکرٹری نے مؤدبانہ طریقے سے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے، مگر میرا نے اسے کیسے راضی کر لیا کہ اس کے تعلقات مجھ سے زیادہ وسیع ہیں۔ وہ زارون کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً میرا کو کال کرنے لگا۔ میرا، تم نے سٹیونز کو کیسے حاصل کیا؟ ایک بار میں نے ایک کلائنٹ کا علاج کیا تھا، وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس نے مجھے سٹیونز سے ملوایا۔ مجھے بھی حال ہی میں معلوم ہوا کہ سٹیونز اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ میرا کی آواز بے حد پرکشش تھی، مگر اس میں ہلکی سی بے ترتیبی اور بکھرے ہوئے سانسوں کی آمیزش تھی، جیسے کوئی شدید جذبے کی گرفت میں ہو۔ اس کی سانسوں کی روانی بے قابو تھی، الفاظ جیسے کسی دباؤ میں آ کر ٹوٹ رہے تھے، بکھر رہے تھے۔ زارون ایک لمحے کے لیے الجھ گیا۔ نہیں، میرا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ لیکن اس کی آواز، اس کی انداز میں چھپا غیر محسوس سا ارتعاش، سب کچھ کسی اور ہی کہانی کی گواہی دے رہا تھا۔ میرا، تم کیا کر رہی ہو؟ زارون کی آواز میں حیرانی تھی، شاید ہلکی سی بے یقینی بھی۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر دوسری طرف سے آتی مدھم بگڑی ہوئی مدہوش ہی میں بھیگی آواز، میں دوڑ رہی ہوں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ مگر زارون کو اب اس کی سانسوں کی بے ترتیبی اور آواز میں دبی کپکپاہٹ میں دوڑنے کی تھکن نہیں، کسی اور ہی چیز کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کال کاٹی، میرا کو ولید نے بیڈ پر گرا دیا۔ میرا خوشگوار موڈ میں تھی، اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ولید گردیسی، تم لاجواب ہو، مگر کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ صبرین کو پتہ چل جائے گا کہ تم اتنی صبح میرے پاس آئے ہو؟ وہ عورت، ولید کی آنکھوں میں صفا کی چمک اٹھی۔ وہ کل رات شہزام کے پاس گئی تھی، مگر مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ اوور ٹائم کر رہی تھی۔ واقعی؟ شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ بے لگام ہے۔ میرا نے مدھم ہنسی دی۔ ہاں، وہ نیچ عورت ہے، ایک دن میں اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ ولید کے شائستہ چہرے پر شدید نفرت کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر لمحے بعد وہ پھر مسکرا دیا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں بات مت کرو، آؤ اپنی دور جاری رکھتے ہیں، تم بہت برے ہو۔ دونوں ہنسے اور ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ آفس میں زارون گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً دروازے پر بیل بجی۔ کم ان۔ اس نے سوچا کہ سیکرٹری ہوگی، مگر اندر آنے والی فریا تھی۔ وہ پچھلے چند دنوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ فلیٹ جوتے اور نیلا پھولدار لباس پہنے، اس کی نچلی نصف بدن سے حمل کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ اس کا بالائی جسم نہایت متناسب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ کسی کھلتی ہوئی گلابی ڈیزی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے شارڈن کے 2 باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر زارون کے دل میں گھٹن سی ہونے لگی۔ شارڈنز کے لوگ پہلے زارون کے احکامات پر عمل کرتے تھے، لیکن اب وہ فریا کی حفاظت کر رہے تھے۔ فریا اور زارون کی حیثیتیں جیسے الٹ چکی تھیں۔ ڈائریکٹر فریا، کیا آپ واپس کام پر آ رہی ہیں؟ زارون کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔
اور اس کا لہجہ بھی سخت تھا۔ فریہ نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں۔ اس نے سیدھا اپنا استعفیٰ دے دیا۔ زارون کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔ تم استعفیٰ دینا چاہتی ہو؟ ہاں، فریہ نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ زارون کو غصہ آ گیا۔ جب میں نے تمہیں اوشر کمپنی کے 10% شیئرز دیے تھے تو ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا، تم ایسے ہی استعفیٰ نہیں دے سکتی۔ تو پھر میں یہ شیئرز واپس کر دیتی ہوں، فریہ نے بے نیازی سے کہا۔ زارون کو اس کی اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی اور وہ چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ پھر تنزیہ مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری حیثیت بدل گئی ہے کیونکہ میرے چچا نے تمہیں اپنی منہ بولی بیٹی تسلیم کر لیا ہے؟ کیا اب تمہیں اوشر کے شیئرز کی پرواہ نہیں رہی؟ اسے ماننا پڑا کہ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں جلن ہو رہی تھی، لیکن شارڈن کے محافظوں میں سے ایک نے فوراً یاد دہانی کروائی۔ مسٹر زارون، مسٹر شاہ نے آپ سے تعلقات توڑ لیے ہیں، ان کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، اس لیے براہ کرم میرے چچا کہنا بند کرے۔ فریہ نے زارون کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر زور سے کہکا لگایا۔ سنا ہے میرے گود لیے ہوئے والد کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے انہیں چچا کہنا چھوڑ دو۔ فریہ شیخ، زیادہ خوش فہمی میں مت رہو، یہ سب عارضی ہے۔ زارون غصے سے پھٹ پڑا۔ میں نے تم جیسی بے شرم عورت کبھی نہیں دیکھی۔ تم نے میرے چچا کو اپنا گود لیا ہوا باپ بنا لیا۔ اگر میرا بچہ تمہارے پیٹ میں نہ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہ مان دے۔ ہاں، یہ سب تمہاری مہربانی ہے، فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن شاہ کارپوریشن کے 10% شیئرز میری وراثت میں آئیں گے۔ میں شاہ فیملی کے ولا میں بھی منتقل ہو چکی ہوں۔ آنٹی نے مجھے کوئی بھی کمرہ منتخب کرنے دیا، لیکن مجھے تمہارا کمرہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اس کی سجاوٹ مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے گلابی رنگ سے رنگوا دیا۔ تم وہ چیزیں ہتھیانا چاہتی ہو جو تمہاری نہیں ہیں، زارون نے حسرت سے کہا۔ فریہ، یہ ہمیشہ سے تمہارا اصل مقصد تھا، ہے نا؟ تم شاہ خاندان میں گھسنا چاہتی تھی۔ ہمارا مت کہو شاہ فیملی کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فریہ نے اپنے استعفے کو میز پر رکھتے ہوئے مغرور انداز میں کہا۔ میں اب تمہارے لیے کام نہیں کروں گی۔ تم خواب دیکھ سکتے ہو، ایک مستقبل کی شہزادی تمہارے لیے کام کرے گی۔ زارون کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ فریہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی جوان تھی، لیکن کاسمیٹکس کی دنیا میں اس کی شہرت تھی، اس کا مستقبل روشن تھا۔ فریہ شیخ، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی پریگننٹ ہو، میں تمہیں کچھ وقت کے لیے چھٹی دے سکتا ہوں۔ پریگننسی کی بات کرتے ہوئے فریہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میری اب یہاں رکنے کی ہمت نہیں، کہیں تم دوبارہ زبردستی مجھے اسپتال نہ لے جاؤ۔ زارون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم اس بچے کو جنم دے کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کم از کم میں اپنے ہی خون کا قتل تو نہیں کر رہی۔ اس بچے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فریہ نے آنکھیں گھمائیں۔ میں تمہاری فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، دستخط کرو یا نہ کرو، میں اب یہاں کام کرنے نہیں آؤں گی۔ اگر تمہیں ذمہ داری کی فکر ہے تو شیئرز واپس لے لو، مجھے پرواہ نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور جانے لگی، پھر اچانک مڑ کر ہنستے ہوئے بولی،
میں نے اچھی طرح سوچا ہے، میری قابلیت اتنی ہے کہ میں تم جیسے سرمایہ داروں کے لیے کیوں کام کروں؟ میرے پاس طاقت، دولت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہے، کیوں نہ میں اپنی کاسمیٹکس کمپنی شروع کروں؟ میں نے اپنے گود لیے ہوئے والدین سے بات کی اور وہ میرے ساتھ ہے۔ میں ملازمت چھوڑ رہی ہوں، لیکن بچے کی دیکھ بھال کے لیے نہیں، بلکہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ پھر وہ مغرور انداز میں باہر چلی گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ زارون دفتر میں کتنا حیران کھڑا تھا۔ کیا کہا؟ وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، کیا فریہ نے واقعی سوچا تھا کہ کاروبار شروع کرنا اتنا آسان ہوگا؟ لیکن اگر اسے شاہ خاندان کی حمایت حاصل ہو اور فریہ کی مہارت بھی شامل ہو تو وہ واقعی مستقبل میں عشر کی حریف بن سکتی ہے۔ زارون کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ آخر پچھلے جنم میں فریہ کا اس سے کیا بدلہ تھا؟ اس نے نہ صرف اس کا خاندان چھین لیا، بلکہ اب وہ اس کا کاروبار بھی چھیننے جا رہی تھی۔